پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا آج ایک اجلاس اور اجلاس کے ساتھ ساتھ کئی سارے مدوں پر بات کی گئی. ہمارے ساتھ اس وقت پارٹی چیئرپرسن محبوبہ مفتی صاحبہ ہے. ویلکم ٹو گلستان نیوز میم. تھینک یو میم, سب سے پہلے آج کے اس کنونشن کے بارے میں آپ کا ایک اسپیسیفک مسئلہ. نہیں، یہ تو ہم نے جو وقت امینڈمنٹ بل پاس ہوا اور اس کے حوالے سے جموں کشمیر کی اسمبلی میں یہاں کی جو رولنگ پارٹی ہے جن کے پاس 50 MLA ہیں انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی. عمر صاحب نے، فاروق صاحب نے، اور جو پورے ملک کے مسلمانوں کی امیدیں ہم سے جڑی ہوئی تھی ان کو کہیں نہ کہیں دھچکا لگا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اپنے ورکرز کو بلا کے پورے ملک کے مسلمانوں کو ہم یہ میسیج دیں کہ بے شک یہاں کی سرکار، ان کے وزیر اعلیٰ یا فاروق صاحب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے کرن رجو کے ساتھ ٹولپ گارڈن میں گھومنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر جہاں تک جموں کشمیر کے لوگوں کا، مسلمانوں کا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاؤ ڈو یو اسٹینڈ دس پرٹیکولر سبجیکٹ جو کہ ابھی دولت صاحب کے ساتھ ساتھ فاروق صاحب کی جو بات چل رہی ہے کتاب کو لے کر، آرٹیکل 370 کو لے کر؟ دیکھیے، مجھے کوئی حیرانگی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ دولت صاحب عبداللہ فیملی کے بہت نزدیک رہے ہیں، بڑے ہمدرد بھی ہیں، اور جو آج انہوں نے بات کہی، جو راز کھولا، وہ انہوں نے کوئی فاروق صاحب کے خلاف بات نہیں کی ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ہے. دولت صاحب نے اس سے پہلے بھی کہا کہ بھئی NC جو ہے BJP کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہے. تو وہ دلی کو میسیج دینا چاہتے ہیں دولت صاحب کہ فاروق صاحب کے بغیر کوئی لیڈر نہیں، وہ بولتے رہتے ہیں جموں کشمیر میں، اور آپ اس کو بھروسہ کر لیجئے، اس کو اپنے ساتھ لے لیجئے. اسی لیے دولت صاحب نے ایسا راز کھولا جو میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا نیشنل کانفرنس سے 1947 سے لے کے جب ان کو سوٹ کیا ہندوستان، کرسی ملی تو ہندوستان کے ساتھ، دلی کے ساتھ صلح کی. جب ان کو لگا نہیں دلی اب ہمیں کرسی چھن رہی ہے تو پھر کشمیریوں کو بتایا. تو یہ ہمیشہ کبھی کشمیریوں کو استعمال کرتے ہیں، کبھی دلی کو استعمال کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کرسی اپنے پاس رہنی چاہیے. اور 87 میں جو سب سے بڑی مثال ہے کہ انہوں نے اسی کرسی کی خاطر اس طرح دانلی کی کہ آج آپ کا یاسین ملک دلی جیل میں ہے، آپ کے لاکھ نوجوان آپ کے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ کہ آج بھی ان کی کوشش رہی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں. اگر آپ نے یاد ہوگا دویندر رینا جو بہت کلوز رہے ہیں، وہ بھی بڑی فیملی، ایک تو پولیٹیشین تھی، فیملی کے بھی بہت کلوز تھے. انہوں نے بھی کئی بار یہ خلاصہ کیا کہ جس وقت PDP اور BJP کی بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت عمر صاحب اور دویندر رانا کئی بار جا کے دلی میں BJP لیڈرشپ سے ملے اور ان کو کہا کہ ہم بلا شرط و شروط آپ کو ایسا سرکار بنانے کے لیے تیار، آپ ہمارے ساتھ سرکار بنائیے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے کہ فاروق صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، میں اسمبلی کے ذریعے یہ کروا سکتا تھا، 370 کو ختم کروا سکتا تھا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بڑے تعجب کرنے کی بات ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آج ریلیجس سینٹیمنٹس، جذبات کو لے کر بھی بات ہوئی، گریو یارڈز کو لے کر بات ہوئی، شرائنز کو لے کر بات ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سیدھا سادہ اٹیک ہے؟ دیکھیے، بات جب وقف کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ جائیدادیں ہیں، وہ پراپرٹیز ہیں جو وقف انسٹیٹیوشنز کو ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کی گئی ہیں. اس میں مسجدیں، ہماری زیارتیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہماری اور دوسری قسم کی پراپرٹیز ہیں. میرے خیال میں ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ زمین اگر کسی کے پاس ہے تو وقف کے پاس ہے. تو اس طرح سے ایک امینڈمنٹ لانا اور اس کو بالکل سرکار کے ہاتھ میں لے جانا ہے. اور آپ نے شاید میرے خیال میں نتیجہ دیکھا ہوگا، پچھلے جب سے وقف بل پاس ہوا ہے ہمارے کتنے مدرسے گرائے گئے، کتنی مسجدیں گرائے گئے جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں. کس طرح قبرستانوں میں دفن کرنے سے بھی لوگوں کو روکا جاتا ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کو فردر ڈس ایمپاور، یعنی ان کو بے اختیار کرنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے. یہ ایک ایسٹ ہے. یہ صحیح ہے کہ اس کا استعمال شاید اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. جیسے آپ کو یاد ہے مفتی صاحب کے پہلے جموں کشمیر میں جو اوقاف تھا وہ نیشنل کانفرنس اس کو اپنے خاندانی پراپرٹی کی طرح یوز کرتے تھے. جیسے قرض حسنہ یا حسنین بولتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو دیتے تھے جو غریب نہیں ہوتے تھے، بڑے امیر لوگ ہوتے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا. مفتی صاحب نے 2.5 سال کے اندر آپ کو یہاں سائنس، اسلامک سائنس یونیورسٹی دے دی، بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی، بی بی حلیمہ کالج دے دیا، اور بھی کئی جو ہے نرسنگ کالج بنے، بڑے ایسٹس بنے. اسی طرح جو ہمارا جو وقف ہے
پورے کنٹری میں پراپرٹیز کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے. مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے ہسپتال بنائے جائیں, اسکول بنائے جائیں, کالجز بنائیں, بے شک اس میں پھر نان مسلم بھی پڑھیں, مگر ایسا ہوا نہیں. مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جو بی جے پی نے اب ایکٹ لایا یہ کوئی مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں, نہیں. یہ مسلمانوں کی اس پراپرٹی پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کے لیے قبرستان کا بھی جو ہے ان سے قبرستان بھی چھیننا چاہتے ہیں. اوورآل جس طریقے سے آپ کے اسپیچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ہے اور حالات جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے. کافی سارے لوگ جیلوں میں بند پڑے ہیں, کئی سارے مشکلات ہیں, کئی سارے مسائل ہیں. مینیفیسٹوز میں جو وعدے کیے ہیں 6 مہینے سرکار کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھپی سادی بات؟ دیکھیے جو ہم نے پچھلے 6 مہینے میں دیکھا, اس سرکار کو لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے ووٹ دیے تھے. پی ڈی پی کو بھی ریجیکٹ کیا, شاید اس وجہ سے کہ یہ بی جے پی کے ساتھ گئے, یا اس وجہ سے کہ پی ڈی پی ٹوٹی پھوٹی پارٹی ہے. ان کے لوگ ہمارے, آپ کو پتہ ہے بی جے پی نے پہلے ہی ہماری پارٹی کو توڑ دیا تھا, اس لیے نیشنل کانفرنس کو لوگوں نے چوز کیا. مگر اگر آپ پچھلے 6 سال کی کارکردگی, 6 مہینے کی کارکردگی دیکھیے, ہم نہیں سمجھتے ہیں کوئی جادو کا چراغ ہے عمر صاحب کے ہاتھ میں, مگر کچھ چیزیں ہیں. دیکھیے گورنر رول میں اور نیشنل کانفرنس کی جو پاپولر سرکار, اس میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. لوگ کچھ تو نرمی محسوس کرنی چاہیے. ویسے ہی ریٹس بڑھ رہے ہیں, ویسے ہی ملازم کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے, ویسے ہی ہمارے نوجوان جیلوں میں بند ہے. اور جو عمر صاحب کر سکتے ہیں, جو 3 بل ہمارے ایم ایل ایز نے لائے, ایک تو ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے کا, دوسرا جو یہ جو سرکاری لینڈ پہ جو غریب لوگوں نے کچھ اپنے گھر بنائے اس کو ریگولرائز کرنے کا, الکوہل کی بل لائی, یا ایمنسٹی ون ٹائم, کیونکہ کچھ کے بل جس کا 1500 بل آنا تھا 1500 نہیں دے سکتا, اس کے 40 ہزار روپے کا بل آیا ہے کہ ون ٹائم ایمنسٹی دے دیجئے غریب لوگوں کو. تو یہ کچھ بہت ضروری چیزیں تھیں, ان کو بھی اسمبلی میں انہوں نے پاس نہیں کیا. اور دوسری دیکھیے وقف کے ریزولوشن لانا, جب آپ نے دیکھا کہ جو نان مسلم چیف منسٹرز ہیں, چاہے ممتا بنرجی ہیں, اسٹالن ہے, سدھارمیہ ہے, جہاں مسلمانوں کی تعداد ہم سے بہت کم ہے, انہوں نے اسٹینڈ لیا. یہاں تک, یہاں دیکھیے کہ عمر صاحب وہ 3 دن اسمبلی نہیں گئے, بلکہ فاروق صاحب کا قداور جیسا لیڈر اسمبلی جانے کے بجائے کرن ریجو جو منسٹر جنہوں نے یہ بل لائے اس کے ساتھ ٹیولپ گارڈن کی سیر کرتے رہے. تو آپ خود ہی سوچئے کہ یہ سرکار کس حد تک جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بی جے پی کو پلیز کیا جائے اور بی جے پی ہمیں اپنے ساتھ لے لے. جو ہمیں تانا دیتے ہیں ہر وقت کیا بی جے پی کے ساتھ گئے, مگر ہم باعزت طریقے سے, ہمارے پاس کل 28 سیٹیں تھے, بی جے پی کے لوگ خود ہمارے پاس آئے, ہم وہاں چل کے نہیں گئے. ہم نے شرطوں پہ سرکار بنائی, 370 کی ہم نے پوری حفاظت کی, وہ 2.5 سال بی جے پی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. تو ہم نے اپنا ایجنڈا چلایا, بلکہ بی جے پی کو مجبور کیا. پی ڈی پی کا ایجنڈا, چاہے وہ 12,000 نوجوانوں کے ایف آئی آر واپس لینا, چاہے حریت کو لیٹر لکھنا, دعوت دینا بات چیت کے لیے, چاہے اتنا بڑا ڈیلیگیشن دلی سے لانا, سیز فائر کرنا, یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ پی ڈی پی کا. مگر آج اگر آپ دیکھیں گے جب سے نیشنل کانفرنس سے سرکار بنائی تو ایجنڈا نیریٹو کیا چلتا ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ. کیا وقف بل پہ ریزولوشن پاس کرنے کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کی ضرورت ہے؟ کیا ریگولرائز کرنے کے لیے ڈیلی ویجر کو اسٹیٹ ہوڈ کی ضرورت ہے؟ یا الکوہل بل کو پاس کرنے کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کی ضرورت ہے؟ یا زمین کو غریبوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے نہیں, ان چیزوں کے لیے آپ کو ضرورت. جو ملازم ٹرمینیٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی, پروٹیسٹ کرنے کی جو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے, اس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کی ضرورت نہیں. اسٹیٹ ہوڈ ان کو چاہیے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا فاروق صاحب نے کہا کہ 6 منسٹر سرکار نہیں چلا سکتے, یعنی ان کو اور منسٹر بنانے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ چاہیے کہ عمر صاحب نے اسمبلی میں تقریباً پونا گھنٹہ اس پہ تقریر کی کہ جو میرا پلین جو ہوتا تھا چیف منسٹر کو, اب وہ اویلیبل نہیں ہے. اسٹیٹ ان کو چاہیے کہ تاکہ ایم ایل سی اور لوگوں کو بنائے اور اپنی جو پارٹی کی جو بے روزگاری ہے اس کو دور کرے. مگر جو 1 لاکھ نوجوانوں کو انہوں نے روزگار کا وعدہ کیا ہے, اس میں کیا پیش رفت ہوئی, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. مطلب کہ پاسپورٹ لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں. اب یہ ہر چیز کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 50 ممبر لے کے بھی اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کنفائن کوشچن ریگارڈنگ اسٹیٹ ہوڈ. دیکھا جائے تو کئی سارے لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہے وہ ہم تک ہے, ہم جب دینا ہوگا تو دے دیں گے, ہم نے وعدہ کیا ہے پارلیمنٹری فلور سے. مگر جس طریقے سے عمر صاحب کہہ رہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا, ہم لائیں گے, ابھی تک نہیں دکھ رہا ہے. یہ کس کا نیریٹو ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ تو بی جے پی کا نیریٹو ہے. اس کو کون چلا رہا ہے سب سے زیادہ؟ عمر صاحب. یعنی وہ کہتے ہیں سب کچھ بھول جاؤ, یہ جو ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہے, یہ جو ہمارے ہاں چھاپے پڑتے ہیں, یہ جو ہمارے ملازموں کو نکالا جاتا ہے,
یہ جو ہمارے پاسپورٹ بند ہوتے ہیں, یہ جو یہاں 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہوتی, کس نے کیا بولا, یہ جو یہاں اتنی سختی ہے, یہ سب بھول جاؤ. جو بی جے پی نے آلریڈی کہا ہے کہ ہم اسٹیٹ دیں گے, یعنی پاؤں کاٹ کے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بوٹ پہننے کے لیے دیں گے. اب میرے حساب سے تو ایسا ہی ہے. تو وہ بی جے پی کا نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ نیشنل کانفرنس کا نیریٹو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسٹیٹ ہوڈ بی جے پی تبھی دے گی جب ان کا دل کرے گا. مگر اس طرح ہمارا وزیر اعلیٰ جس کے پاس 50 ایم ایل اے ہے, وہ بی جے پی کے نیریٹو کے اوپر کام کرے, وہ ہر چیز کو نارملائز کرے. ابھی تو جب گورنر رول تھا ہم کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے, لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسا ہو رہا ہے, ملازموں کو ٹرمنیٹ کیا, ہم کہہ رہے تھے یہ غلط بات ہے. مگر جب سے عمر صاحب آ گئے ہیں وہ کنٹینیو ہو رہا ہے, تو اب لگتا ہے یہ تو ٹھیک چل رہا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر فرق کیا ہے لیفٹیننٹ گورنر کے رول میں اور نیشنل کانفرنس کی پاپولر گورنمنٹ میں؟ How do you think that this is a puppet show running on? پاپٹ شو تو میرے خیال میں وہ تو اس کا سب سے بڑا ثبوت تو آپ نے ٹولپ گارڈن میں دیکھا. فاروق صاحب جیسا قداور لیڈر ایک ایسے منسٹر کے استقبال کے لیے وہاں چلے گئے, پوری فیملی کو لے کے چلے گئے, عمر صاحب کو لے کے چلے گئے, پورے مسلمانوں کو. وہ بی جے پی تو جان بوجھ کے یہاں آئی اس کے بعد امیجیٹلی وقف بل کا پاس, وہ پورے مسلمانوں کو یہ دینا چاہتی. دیکھو ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے جموں کشمیر, وہاں کا وزیر اعلیٰ, اس کا باپ جس نے اس ملک کے ساتھ الحاق کیا, وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کون ہوتے ہو پروٹیسٹ کرنے والے؟ اب یہ مان کے چلے کہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آخرکار غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ووٹ ڈال کے جو ہم نے سوچا تھا کہ امینڈمنٹس ہوگی, اب ویسا نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیے, مجھے اتنی جلد بازی میں نہیں, ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. مگر مجھے ایک چیز کا افسوس ضروری ہے, یہ ہے کہ جب میں نے پہلے پی ایچ ڈی بنائی, یہ سوچ کے بنائی تھی کہ نہ صرف ہم جموں کشمیر کے مسئلے کے ساتھ حوالے سے بات کریں گے, بلکہ ہم ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کو بھی ایک میسج دیں گے کہ محبوبہ مفتی اور فاروق صاحب ایک ساتھ کھڑے ہیں, اگر آپ پہ کوئی آفت آئے گی تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہوں گے. مگر جو وقف بل پہ جو ان کا وتیرہ رہا, جو ایٹیچیوڈ رہا فاروق صاحب کا, عمر صاحب کا, پارٹی نے تو بڑا ڈرامہ کیا وہاں اسمبلی میں اسپیکر کے خلاف, پھر جب کانفیڈنس موشن آیا اس میں سپورٹ نہیں کیا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مذہب کے کاز کو, اسلام کے کاز کو, کیونکہ یہ لڑائی اس وقت اسلام پہ پہنچی ہے, مذہب پہ پہنچی ہے, ہماری زیارتوں پہ پہنچی ہے, ہمارے درسگاہوں پہ پہنچی ہے, ہمارے یہاں تک کہ مقبروں پہ پہنچی ہے, ہمارے قبرستانوں پہ پہنچی ہے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے مذہب کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کسی حد تک اپنے آپ کو دور کر دیا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آخری سوال, ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ آن دس اگر اللہ اسٹیٹمنٹ؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوریاں بڑھ رہی ہے کیونکہ کئی سارے بائی الیکشنز پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں, پارٹی کے اندر کچھ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں؟ آئی تھنک اٹس دیئر انٹرنل میٹر, وہ نیشنل کانفرنس کا اندرونی معاملہ ہے, اس پہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی یہاں پر پارٹی کی چیف محبوبہ مفتی صاحبہ سے, خاص طور پر جو آج کا اجلاس تھا اور پریزنٹ سچویشن کیا کچھ ہے جموں کشمیر کو لے کر, وقت کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہو رہی ہے, اور ان بٹوین اگر دیکھا جائے تو نیشنل کانفرنس کس طریقے کی ایکٹیویٹیز آج کل کر رہی ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہے خاص طور پر پبلک کو لے کر, اور امینڈمنٹس کیا ہو رہی ہے زمینی سطح پر. ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع کے ساتھ سعید عرفان فاضل, گلستان نیوز, شری نگر, کشمیر.